بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ جب حکومتی بینچز کے اوپر بیٹھے ہوئے راجہ پرویز اشرف یہ کہہ دیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی تو آپ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگا لیں، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ جب قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہو اور اس دوران شیر افضل مروت جو ہے وہ تقریر کے لیے کھڑے ہوں اور ان کی تقریر سے اتنا خوف ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک خاتون رہنما کو کورم کی نشاندہی کرنی پڑے، اور کورم کی نشاندہی کی آڑ لے کے جو سپیکر صاحب ہیں وہ جناب علی شگفتہ جمانی صاحب کے کہنے کے اوپر کورم دیکھیں تو کورم پورا نہ ہو، جس کے بعد جمعے کو 8 مارچ تک الیکشن جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ ملتوی کرنا پڑ جائے۔ آپ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ کورم پورا نہ ہونا حکومت کی شکست ہوتی ہے، اور یہ حکومت وہ ہے جو فارم 47 والی کہ جناب جو وزیر اعظم کا الیکشن باقی چیزیں کروانے کے بعد ایوان پہ حکومتی نشستیں خالی ہیں، اور وہ اس ایوان کے اندر ایوان چھوڑ کے جس کو کہتے ہیں بھاگ چکے ہیں۔ اور اس کو بھی چھوڑیے، آپ محمود خان اچکزئی کی پہلی تقریر برداشت نہیں کر پائے تھے، اور آج کیا ہوا؟ وہ بلاول زرداری جو بھاشن بڑے جمہوریت کے دیتے ہیں، ہوا کیا؟ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے نا جنہوں نے سرفراز بگٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا، اور پیپلز پارٹی کہنے والی جمہوریت کرتی ہے، عملی طور پہ جمہوریت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اور آج جو بیرسٹر گوہر نے طبیعت صاف کی ہے، میرے خیال سے وہ حساب برابر ہو گیا۔ کیسے؟ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آپ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، کیا آصف زرداری کے بغیر کوئی اہل نہیں آپ کی پارٹی میں؟ ان کا آپ ٹیبل میز کے اوپر بیٹھ کے عہدے بانٹتے ہیں۔ ان کا عمران خان نے اس ملک کے اندر جمہوریت کو دفن کر دیا، اور ان کو بتایا کہ دیکھیے میرے جیسا ایک عام کارکن جو ہے وہ تحریک انصاف کا نہ صرف چیئرمین بنا بلکہ آج وہ قومی اسمبلی کے اندر کھڑا۔ لیکن محمود خان اچکزئی کے حوالے سے بلاول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا دیکھیں جی وہ کیا ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے صدارتی، تو محمود خان اچکزئی جو ہے اس میں امیدوار ہیں، تو ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا ہے، تو صدارتی الیکشن کو متنازع کیا جا رہا ہے، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ شہباز شریف اور وزیر، حالانکہ وزیر اعلیٰ آپ کا اپنا ہے، یعنی پیپلز پارٹی کی منافقت دیکھیں، وہاں پہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے جہاں محمود اچکزئی کے گھر کے اوپر چھاپا پڑا ہے، اور وہ اسمبلی میں بیٹھ کے بھاشن۔ اور پھر اس کے بعد محمود خان اچکزئی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی میں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر جذباتی نہیں کرنی، نہ میں نے کسی کی تصحیح کرنی ہے، ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی تو پی ٹی وی نے یوں ان کی جو تقریر ہے اس کو کاٹ دیا۔ ان کا ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، وہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ پھر بلاول نے کہا دیکھیں جی اپوزیشن کی جو تقریریں بند کرنے والی روایت ہے وہ عمران خان نے شروع کی تھی، ہمیں یہ روایت جاری نہیں رکھنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی ان سب کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ اندر سے ایک ہے، ان کے دور میں کیا یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ ان کے کیا آج حکومت کا وہ حصہ نہیں ہے؟ اور ان کے ہوتے ہوئے اپوزیشن کی تقریریں بلیک آؤٹ ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا، کل آپ نے عمر ایوب کی تقریر کو بلیک آؤٹ کیا، آج آپ نے سب سے پہلے محمود خان اچکزئی کی تقریر کو بلیک آؤٹ کیا، تو بھائی یہ حکومت کی تقریریں کون سننا چاہتا ہے؟ ان کو بتایا جائے ان کو 8 فروری کو قوم مسترد کر چکی ہے۔ اب جن کو قوم سننا چاہتی ہے ان کو یہ بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں، یہ جو قوم کو سنانا چاہتے ہیں قوم ان میں سننے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ اور اس کے بعد اسد کیسر آئے، اسد کیسر نے کھل کے بتایا، ان کا ہمارے گھروں کے اوپر جو ہے وہ چھاپے مارے گئے، اور صرف چھاپے نہیں مارے گئے، ان کا دباؤ ڈالا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں پاکستان تحریک انصاف کو اور نئی جو پارٹی ہے وہ بنائیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر ڈٹے رہے۔ ان کا کسی کی غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ ہم کسی کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹیں گے۔ پھر انہوں نے کہا اب ظاہر ہے انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ آدھی رات کو چھاپے کون مار رہا تھا، دباؤ کون ڈال رہا تھا، کون کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو چھوڑو اپنی پارٹی بناؤ یا پرویز خٹک کے ساتھ مل جاؤ۔ انہوں نے کہا دیکھو اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان دہشت گرد ہے تو پھر ہم سب دہشت گرد ہیں۔ اب انہوں نے اتنی باتیں کی ہی تھی کہ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، ان کا سائفر ایک حقیقت ہے، آپ سائفر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ اب اچکزئی صاحب کے بعد جب باری آئی اسد کیسر صاحب کی، تو اسد کیسر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی
وہاں پہ ان کی تقریر کو بھی بلیک آؤٹ کر دیا گیا. سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے اگر پی ٹی وی نے صرف حکومت کی تقریریں دکھانی ہیں اور اپوزیشن کی تقریریں نہیں دکھانی تو بھائی یہ تماشا بند کریں. آپ قوم سے ٹیکس کس بات کا لیتے ہیں؟ کیا ان کو حکومت کو سننے کے لیے آپ ٹیکس لیتے ہیں؟ تو عوام کو تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ بتایا کہ دیکھیے جو اسد قیصر ہے ایک تو سائفر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے, پھر انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ عمران خان, شاہ محمود قریشی, بشرا بی بی, پرویز الہی کے خلاف جو ہے وہ تمام مقدمات واپس لیے جائیں, ہمارے لیڈران کو رہا کیا جائے. پھر ان کا کہ عمران خان نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے, وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ اگر وہ دہشت گرد ہے تو پھر ہم سب دہشت گرد ہیں. پھر ان کا کہ عمران خان کے بائیکاٹ کی مذمت کی اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جناب ان کا نام نہ لیں, ان کی تصویریں نہ لیں. اور یہی بات بیرسٹر گوہر نے کی, ان کا ہم سب عمران خان کے مرہون منت یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور آپ ان کو بلیک آؤٹ ٹی وی کے اوپر آپ نے کیا ہوا ہے. اور وہ پھر اسد قیصر نے کہا کہ دیکھیے آپ جو ہے وہ خوف کا وقت گزر چکا ہے. تو انہوں نے نہ صرف سائفر کے اوپر بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو دھاندلی انتخابات کے اندر ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے. اچھا, حیران کن طور پہ یہ عدالتی کمیشن انہوں نے بات کی. دوسری طرف بلاول زرداری جو ہے انہوں نے بھی ایک بار پھر 9 مئی کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ تاکہ گناہگاروں کو سزا دی جا سکے اور جو بے گناہ ہے ان کو رہا کیا جا سکے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اپنی سربراہی کے اندر جوڈیشل کمیشن بنائے. حالانکہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے انہوں نے عدالت لگائی ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کے اندر اور اس میں فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, لیکن آج ٹی وی والوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں دکھایا. دلچسپی ختم ہو چکی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بلے کا فیصلہ دینا تھا, جس کو وہ فیصلہ چاہیے تھا, جن کو فیور ہوتا تھا, وہ جا چکا ہے, ٹرین چھوڑ چکی ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے, وہ جو مرضی کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اب اپوزیشن تگڑی اپوزیشن ہے, وہ شور شرابہ کر رہے تھے تو بلاول نے ان کو کارٹون کہہ دیا. یعنی کارٹون اپوزیشن ہے یا حکومت ہے, یہ فیصلہ آپ کر لیجئے گا. تو اس کے بعد وہ حذف کر دیا. تو بلاول نے کہا جی بالکل مجھے ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے. تو پھر ان کا جی عوام نے ایسا فیصلہ سنایا ہے کہ ہمیں مل بیٹھ کر فیصلے کرنے ہوں گے. پھر وہ جو بیرسٹر گوہر نے طبیعت صاف کی ان کی, جس طریقے سے انہوں نے ان کو جمہوریت یاد دلائی, وہ خیر اپنی جگہ کے اوپر تھا. پھر خالد مقبول صدیقی جب تقریر کر رہے تھے تو ایم کے ایم اور تحریک انصاف والے بالکل لڑتے لڑتے دکھائی دیے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خالد مقبول صدیقی صاحب فرما رہے تھے دیکھیں جی تحریک انصاف والوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جنہوں نے 2018 میں آپ کو جتوایا تھا انہوں نے آپ کو 2024 میں ہرا دیا. یہ تو سیدھا سیدھا آپ چارج شیٹ لگا رہے ہیں. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے جو پاکستان میں الیکشن جتواتا اور ہراتا ہے؟ سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون ہے جو اپوزیشن کی تقریریں ٹی وی کے اوپر نہیں چلنے دے رہا؟ پی ٹی وی قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے. تو اور پھر اس کے بعد خالد مقبول صدیقی ذرا جذباتی ہوئے اور کہا جی ہم فارم 47 والے نہیں ہیں, ہم 1947 والے نہیں, آپ چابی والے ہیں. آپ کو انہوں نے چابی دی, آپ نے وزیر اعظم کا ووٹ بھی دیا, وہ آپ کو چابی دیں گے. اب آپ کو اسد زرداری نے جو فون کیا اس سے بات نہیں بنے گی. آپ کو پتا ہے چابی کہاں سے چلنی ہے اور یہ سب کو پتا ہے. کل مجاہد بریلوی صاحب بات کر رہے تھے اور کہا جی نصر اللہ ملک اور حبیب اکرم صاحب آ جائیں, مجھے بتا دیں ایم کیو ایم کی سیٹیں کون سی بنتی ہیں. اور بیرسٹر گوہر نے بتایا آج کہ کراچی میں جو 15 سیٹیں ہماری ایم کیو ایم کو دی گئی ہیں, اور اب تو نون لیگ والے ان کو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں آپ کا مینڈیٹ جعلی, اور وہ بھاشن دے رہے تھے خالد مقبول صدیقی وہاں پہ کھڑے ہو کے, الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تقریریں کرنے سے لوگ صرف متاثر نہیں ہوتے, آپ ہر حکومت میں ہوتے ہیں, آپ ہر حکومت سے فائدے لیتے ہیں, آپ حکومت کی سٹپنی ہے ہر حکومت کی. تو آپ کہتے ہیں آپ عوامی کیس لڑتے ہیں, بالکل بھی نہیں. آپ پیپلز پارٹی کو گالیاں دیتے ہیں اور آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ ووٹ کرتے ہیں, آپ مزے حکومت کے لیتے ہیں. لوگ بے وقوف نہیں ہیں, اسی لیے سب کراچی میں آپ کے مینڈیٹ کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ, اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ حافظ نعیم صاحب کا جو استعفیٰ تھا وہ بنیادی طور کے اوپر وہ تھپڑ تھا ان جال سازوں کو, ان سب کو. اچھا, پھر جس طرح یہ فرما رہے تھے جناب کہ ہم فارم 47 والے نہیں ہیں, تو بلاول زرداری کہہ رہے تھے جی ہم یہاں کسی فارم 47 کی وجہ سے نہیں پہنچے بلکہ کارکنوں کی وجہ سے پہنچے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی. لیکن آج اصل بات کیا ہے؟ تحریک انصاف نے تو عمران خان کا وہاں پہ حق ادا کیا
اور پی ٹی آئی والوں پی ٹی وی والوں کی آج جان کے اوپر بنی ہوئی تھی, دوڑتے تھے کہ اس کی سپیچ کیسے روکنی ہے, کبھی وہ ہیر سنانا شروع کر دیتے تھے, کبھی بلڈ پریشر والی چیزیں چلانا شروع کر دیتے تھے. او بھائی یہ اپوزیشن بھی لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہیں, نمائندے ہیں, اب فارم 47 والے صرف نہ دکھائیں, فارم 45 والوں کو بھی دکھائیں. اچھا اس کے بعد اگلی بات سنیے, اختر مینگل صاحب بلوچستان سے ہیں, انہوں نے بتایا کہ جو افراد بلوچستان سے احتجاج کرنے آئے ہوئے تھے آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا. پھر انہوں نے اچکزئی صاحب کے گھر کے اوپر چھاپے کی مذمت کی, اور باقی ساری باتوں کے بعد انہوں نے اسد طور کا اور عمران ریاض کی مطالبہ کیا. اور یہی بات انہوں نے بیرسٹر غور بھی کر رہے تھے کہ آپ سے اچھا تو وہ یوسف رضا گیلانی تھا جس نے پہلی تقریر کے اندر کیا کیا تھا کہ جو ججز اسے نظر بند تھے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا. آپ خواتین کو رہا کرنے کا حکم دیتے جو خواتین آپ نے تحریک انصاف کی گرفتار کی ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے شہباز شریف ان کا اتنا وہ کہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرف جائیں. تو خیر اختر مینگل صاحب نے اسد طور کا اور عمران ریاض کی رہائی کا مطالبہ کیا, اور اس کے بعد وہ شروع ہوئے بلوچستان کے معاملات کے اوپر. جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس سب کے بیچ میں جو ہے وہ اختر مینگل کی تقریر جو ہے ان کا بھی انہوں نے بلیک آؤٹ کیا اور ان کو بھی ٹی وی سے دکھانا بند کر دیا. تو بھائی یہ پھر پارلیمنٹ کس لیے ہے؟ اگر مجھے نہیں پتا کہ میرا نمائندہ وہاں پہ کیا بات کر رہا ہے, اس نے کیا موقف رکھا ہے, تو پھر یہ تماشا میرے خیال ہے ہمیں بند کر دینا چاہیے, پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ حکومتی تقریریں سننے میں تو لوگوں کو کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ جناب وہ دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ اب سے تھوڑی دیر بعد شہباز شریف جو ہیں ان کو افواج پاکستان کا جو دستہ ہے وہ جناب 3:45 پہ گارڈ آف آنر پیش کرے گا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر. تو یہ آپ لوگوں کو لوگ سننا چاہتے ہیں کہ ان کے جو نمائندے ہیں جو وہاں پہ انہوں نے بھیجے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں اور کس طرح سے ان کا وہاں پہ موقف ہے, یا وہ ان کا کیس لڑ بھی رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے, اور ان کی ٹانگیں کہاں پر ہیں. ابھی تو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اس اسمبلی کو بنے ہوئے, یہ چلے گی کیسے؟ یہ تو آپ کے چھکے چھڑا کے رکھیں گے, تو آپ کے پسینے یہ آپ کو سانس نہیں لینے دیں گے. یہ آپ تسلی کر لیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.